العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ابھی تک باب المخارج کے 7 اشعار اور ابتدا سے لے کر کے 15 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں سوالات کے انداز میں۔ اب جو ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ 4 اشعار جو باقی رہ گئے ہیں باب المخارج کے، ان سے متعلق سوالات پیش کیے جائیں گے۔ چند سوالات تو وہی ہوں گے جو ہر شعر میں پوچھے گئے ہیں، تو بہرحال دیکھیے، مصنف فرماتے ہیں والطاء والدال وتا منہ ومن علی الثنایا والصفیر مستقن۔ ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد یہ بتلائیں کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اوپر جو ہے عبارت کے اندر، شعر کے اندر ہے منہ ومن علی الثنایا، تو والطاء والدال وتا منہ، منہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف فرما رہے ہیں والطاء والدال وتا، یعنی پہلے 2 حرفوں کو الف لام کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور تیسرا جو حرف ہے تا، اس کو بغیر الف لام کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 حرفوں کو الف لام کے ساتھ اور ایک کو بغیر الف لام کے کیوں بیان کیا؟ مطابقت جو ہے بظاہر نہیں معلوم ہو رہی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آگے ہے ومن علی الثنایا۔ حالانکہ آپ جو ہے ہمیشہ سنتے آئے ہیں، بولتے آئے ہیں کہ ثنایا علیہ، ثنایا علیہ، ثنایا علیہ سے فلاں حرف ادا ہوتا ہے، ثنا علیہ کی جڑ سے، ثنا علیہ کنارے سے، تو ثنایا علیہ کہتے ہیں، نہ کہ علیہ ثنایا کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الثنایا العلیہ کے بجائے علی الثنایا کیوں کہا ہے؟ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کے سبق میں بتلایا جا چکا ہے، اس کی روشنی میں اس کا جواب دیں آپ۔ اگلا سوال ہے ثنایا علیہ کا کون سا حصہ مراد ہے؟ یعنی تا اور تا، دال اور تا، یہ 3 حرف جو ہے ثنایا علیہ سے ادا تو ہوتے ہیں، لیکن ثنایا علیہ کا کون سا حصہ مراد ہے؟ اس کو تفصیل سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس میں جو ہے 4 اقوال ہیں، ان 4 اقوال میں سے فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اس طرح سے کسی نے اس میں ترتیب مانی ہے، کسی نے ترتیب نہیں مانی ہے، تو اس تفصیل کی روشنی میں آپ اس کا جواب تحریر کریں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جو کیا ہے، تو پہلے کہا والطاء والدال، والطاء یعنی طا کو جو ہے مقدم کیا ہے، تو مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے جوف کے بعد اقصائے حلق سے جتنے بھی حروف بیان کیے ہیں، جہاں کسی مخرج سے 2 حرف ہیں، تو اس میں جو ہے تقدیم و تاخیر کا اثر ہوا ہے، اور اس تقدیم و تاخیر میں کوئی نہ کوئی حکمت رہی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ بتلائیں کہ یہاں پر جو ہے طا کو مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ثنایا کے کتنے دانت ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی ثنایا کو ثنایا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ حروف صفیریہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہاں پر چونکہ حروف صفیر کو ذکر نہیں کیا ہے، والصفیر مستقن کہہ کر کے مصنف جو آگے بڑھ گئے، تو حروف صفیریہ کتنے اور کون سے ہیں؟ اب پھر اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حروف کا ذاتی نام ذکر کیا تھا۔ آپ نے دیکھا پہلے ہی مخرج سے فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا، وہی الف وہاں پر ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ جو اختین کو لیا، پھر اس کے بعد جو ہے ثُمَّ لِأَقْصَى الْحَلْقِ حَمْزُنْهَا،
پھر اس کے بعد عین حا، پھر غین خا، ہر ایک کا جو ہے نام اب تک لیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس شعر کے اندر بھی خود آپ دیکھیے والطاء والدال وطا منہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے صفیر کا نام نہیں لیا، اس لیے آپ یہ پہلے بتائیں کہ حروف صفیریہ کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ اب تک تو مصنف نے تمام حروف کا ذاتی نام ذکر کیا تھا، یہاں پر صفتی نام کیوں ذکر کیا؟ آپ جب یہ بتلائیں گے فلاں فلاں حروف ہیں تو اس پر یہ سوال ہوگا کہ ان کے حروف کو کیوں نہیں ذکر کیا، ذاتی نام کو، صفتی نام ان کا کیوں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال جو تمام اشعار کے اندر ہوا ہے وہ یہ کہ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب مع وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اس میں جو ہے 2 مخرج کے حرف بیان کریں، والطاء والدال وتا، یہ جو ہے 3 حرف، اور والصفیر، تو ان کا جو ہے لقب بھی بیان کریں اور لقب کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ملقب ہونے کی وجہ بتلائیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ منہ ومن فوق الثنایا السفلی والضاء والذال وثا للعلیا، ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں۔ یہاں پر بھی منہ ضمیر کا مرجع متعین کریں، منہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ پہلے مصرے میں جن حروف کا مخرج ہے ان کی تعیین اور وضاحت کریں۔ مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ منہ ومن علی الثنایا، منہ ومن فوق الثنایا السفلی بیان کیا ہے، یعنی اس سے پہلے والا شعر کیا تھا؟ والطاء والدال وتا منہ ومن علی الثنایا، پھر اس کے بعد کہا والصفیر مستکن منہ ومن فوق الثنایا السفلی۔ تو پہلے مصرے میں جن حرفوں کا مخرج ہے ان کی تعیین اور وضاحت کریں کہ کن حرفوں کو مصنف نے اس میں بیان کیا، کن حرفوں کے مخرج کو بیان کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حروف صفیر یعنی صاد، زا، سین میں تو ثنایا علیہ کا اتصال بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیہ کے، تو ثنایا علیہ کا بھی اتصال ضروری ہے، پھر ناظم نے اسے کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہاں پر بھی ماقبل والے شعر کی طرح سے ایک سوال ہوتا ہے کہ 2 حرفوں کو الف لام کے ساتھ اور ایک کو بغیر الف لام کے کیوں ذکر کیا؟ یعنی مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ مصنف نے بیان کیا ہے کہ والضاء والذال وثا للعلیا، تو ضا اور دال کو جو ہے طا اور دال کی طرح سے الف لام کے ساتھ اور سا کو جو ہے تا کی طرح سے بغیر الف لام کے کیوں ذکر کیا ہے؟ حروف لسویہ کی ادائیگی میں ثنایا علیہ کا کون سا حصہ لگتا ہے اور کیا ان کی ادائیگی میں کوئی ترتیب ہے؟ یعنی آپ یہاں پر بھی کہیں گے کہ زبان کے نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، جیسے جو ہے آپ نے طا دال تا کے اندر کہا کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، تو زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ میں آپ کو سوال یہ کیا گیا تھا کہ جڑ سے ثنایا علیہ کا کون سا حصہ مراد ہے، تو اسی طرح سے ان حرفوں کے اندر جو ہے ثنایا علیہ کا کنارہ جو آپ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے زبان ثنایا علیہ کا کون سا حصہ مراد ہے، اور کیا ان کی ادائیگی میں کوئی ترتیب ہے؟ یعنی سا، دال، وا، یہ تینوں جو ہے بغیر ترتیب کے ادا ہوتے ہیں یا کسی نے اس کی ترتیب بھی بتلائی ہے اور کوئی جو ہے اس کی ترتیب کا بھی قائل ہے؟ ان کے نام کی تعیین کے ساتھ آپ بتلائیں۔ اب ایک سوال بہت علمی یہ ہے کہ ان حروف کو حروف صفیریہ سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ ان کا تعلق داخل فم سے زیادہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حروف نطعیہ یعنی طا دال تا کے بعد جو ہے سا دال زا کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے داخل فم سے زیادہ ہے، لیکن آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ طا دال تا کے بعد سا دال زا کے درمیان میں حروف صفیریہ کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ آگے وہی سوال جیسے پچھلے شعروں میں ہوا ہے کہ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب
مع وجہ تسمیہ بیان کریں۔ 10واں شعر اور ابتدا سے 18واں شعر ہے کہ من طرفیہما ومن بطن الشفہ فالفا مع اطراف الثنایا المشرفہ۔ ترجمہ کریں اور اس شعر میں کیا بیان کیا گیا وہ بتلائیں۔ طرفیہما میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ من طرفیہما جو کہا ہے تو ہما ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ طرفین سے کون سے دو طرف مراد ہیں؟ طرفین دو طرف، کون کون سا طرف مراد ہے وہ متعین کریں۔ المشرفہ اگلے مصرے میں ہے، مصرے کے اندر ہے فالفا مع اطراف الثنایا المشرفہ، تو المشرفہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے ترجمہ کیا ہوگا تو ترجمے کے اندر خود ہی آپ نے بتلا دیا ہوگا کہ مشرفہ کے معنی کیا ہے۔ تو یہاں الگ سے آپ لکھ دیجئے من بطن الشفہ کا، من بطن الشفہ، تو بطن الشفہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی شفت کا کون سا حصہ مراد ہے؟ ناظم علام رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً بطن شفہ فرمایا ہے، تو نیچے والا ہونٹ کیسے متعین ہو گیا؟ شفت کے معنی ہونٹ کے آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ شفت سے مراد یہاں پر جو ہے نیچے کا ہونٹ ہے، تو مصنف نے تو یہاں پر کوئی لفظ ایسا نہیں ذکر کیا جس سے نیچے کا معنی ذکر معلوم ہوتے ہوں، تو اب جو ہے اس کو آپ جو متعین کر رہے ہیں نیچے کا ہونٹ کہہ کر کے، تو نیچے کا ہونٹ کیسے متعین ہوگا؟ اور وہ یقیناً نیچے کا ہونٹ ہی ہے، تو وہ کیسے متعین ہوگا اس کو آپ بتلائیں۔ اطراف ثنایا سے ثنایا کا کون سا حصہ مراد ہے؟ ایک تو اس کے پہلے والے شعر کے اندر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ منہ ومن فوق الثنایا السفلی، ثنایا السفلی کا کنارہ، اس میں جو ہے ثنایا السفلی کے متعلق آپ سے پوچھا گیا تھا کون سا حصہ مراد ہے۔ اسی طرح سے اطراف ثنایا کا مع اطراف الثنایا المشرفہ، تو اطراف ثنایا سے ثنایا کا کون سا حصہ مراد ہے؟ اگلا سوال ہے کہ مذکورہ شعر کے اندر بیان کردہ حرفوں کا لقب مع وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اب اس باب کا جو ہے بالکل آخری شعر للشفتین الواء باء میم وغنۃ مخرجها الخیشوم، ترجمہ کریں اور اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں۔ پھر اس سے پہلے ایک جو ہے سوال کر دیا گیا کہ مخرجہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے، اسے متعین کیا، غنۃ مخرجہ، ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ بتلائیں۔ واو، با اور میم شفوی ہونے میں تو برابر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں للشفتین الواء باء میم، ان تینوں کو جو ہے شفویہ کہا جاتا ہے، تو شفوی ہونے میں تو یہ تینوں برابر ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق کیسے کریں گے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، یہ بہت جو ہے ضروری چیز ہے، اس کو آپ بیان کریں کہ کس طرح سے جو ہے واو با میم تینوں یہ جو ہے دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، تو ان تینوں کو دونوں ہونٹ سے ادا کس طرح سے کیا جائے گا کہ تینوں کے اندر جو ہے فرق ہو جائے، تینوں کی آواز بھی الگ الگ ہو جائے۔ اگلا مصرع ہے وغنۃ مخرجها الخیشوم، تو غنہ کسے کہتے ہیں، یعنی غنّے کے اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے غنّے سے کیا مراد ہے، غنّہ آنی مراد ہے یا غنّہ زمانی، پھر اس کے بعد جب آپ بتلائیں گے کہ آنی ہے یا زمانی ہے تو سوال ہے کہ غنّہ آنی اور زمانی کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف کریں، نیز غنّہ آنی اور زمانی کی مقدار بھی بتلائیں، غنّہ آنی اور زمانی کی مقدار بھی بتلائیں۔ اگلا سوال ہے کہ غنّہ آنی اور زمانی کی مثال بتلائیں، یعنی غنّہ آنی اور زمانی کو مثال کے ذریعے جو ہے آپ سمجھائیں اور اسے جو ہے تحریر کریں۔
یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جو اگلے سوال کا پیش خیمہ ہے کہ غنہ اور حرف غنہ میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے سبق کے اندر بتلایا گیا ہے، آپ وہاں دوبارہ سن کر کے اسے لکھ سکتے ہیں۔ تو غنہ اور حرف غنہ میں کیا فرق ہے وہ بتلائیں۔ سوال یہ ہے کہ غنہ تو صفت ہے، پھر اسے باب المخارج میں کیوں بیان کیا گیا؟ یعنی غنے کو آپ صفت کہہ سکتے ہیں تو وہ غنہ آنی غنہ زمانی جو کہا جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو غنہ ایک صفت ہے، تو پھر مصنف نے باب المخارج میں کیوں بیان کیا؟ غنہ کو تو جو ہے باب الصفات میں بیان کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور مزید سوال یہ ہوگا آپ سے، شروع کے اندر آپ نے سنا تھا، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروف کی دو قسمیں، حروف اصلیہ اور حروف فرعیہ۔ حروف اصلیہ کی تعریف میں آپ کو کہا گیا تھا جس کا متعین اور مستقل اور معین جو ہے مخرج ہو اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور جو حرف جو ہے متردد بین المخرجین ہو، یعنی کسی مخرج سے متعین طور سے ادا نہ ہوتا ہو بلکہ متردد بین المخرجین، دو مخرجوں کے درمیان جو ہے متردد ہو، تو اس کو حروف فرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے یعنی حروف فرعیہ میں نون اور میم کو بھی جو ہے ذکر کیا گیا تھا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ حروف فرعیہ میں سے نون اور میم کی کیا خصوصیت ہے کہ انہیں بیان کیا گیا؟ یعنی حروف فرعیہ میں سے نون اور میم بھی ہیں اور دیگر 6 حرف بھی آپ کو بتلائے گئے تھے، تو ان 6 حرفوں کا تو کوئی مخرج نہیں ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے غنۃ مخرجها الخیشوم یہاں ذکر کر دے رہے ہیں آپ۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ حروف فرعیہ میں سے نون اور میم کی کیا خصوصیت ہے کہ انہیں بیان کیا گیا، یعنی ان کے مخرج کو بیان کیا گیا، اور دیگر حروف فرعیہ کو کیوں نہیں بیان کیا گیا، یعنی دیگر حروف فرعیہ کا مخرج کیوں نہیں مستقل طور سے بیان کرتے۔ اگلا سوال ہے کہ نون اور میم مظہرہ میں، نون مظہرہ اور میم مظہرہ، یعنی نون اور میم جس میں اظہار کیا جاتا ہے، اس میں جو غنہ ہوتا ہے وہ ذاتی ہے یا صفتی، آنی ہے یا زمانی؟ غنہ آنی اور زمانی، اسی طرح سے غنہ ذاتی اور غنہ صفتی کہا جاتا ہے۔ تو ذاتی ہے یا صفتی ہے، اسی طرح سے آپ یہ بتلائیے کہ نون اور میم مظہرہ کے اندر غنہ آنی ہے یا زمانی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسباب غنہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اسباب غنہ کتنے اور کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سی حالت میں جو ہے نون اور میم کا مخرج جو ہے خیشوم کہا جاتا ہے، وہ آپ بتلائیے اسباب غنہ کتنے اور کون سے ہیں۔ یہاں پر مصنف نے ذکر کیا وغنۃ مخرجها الخیشوم، غنہ مطلق فرمایا ہے، تو مقصود بالذکر کیا ہے یہاں پر؟ اور اخیراً جو ہے وہی معروف سوال کہ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب مع وجہ تسمیہ بیان کریں۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، مقدمۃ الکتاب اور اسی طرح سے باب المخارج کے متعلق جتنے سوالات ہو سکتے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سوالات کو تحریر کر کے ان کے جوابات جو ہے ڈھونڈیں گے اور جوابات جو ہے تحریر کریں گے۔ اس سے جو ہے آپ کا علمی فائدہ بھی ہوگا اور کتاب بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی، اس لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہنچ کر سوالات کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اب اگلا باب الصفات جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق سے شروع ہو جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.